بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ اور دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ بھی سوشل میڈیا پر ایک چیز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور جو ہے اس ٹاپک پر جو ہے وہ ویڈیو بنانا بہت جو ہے وہ لازمی تھا۔ تو موسٹلی جو ہے وہ سب نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ آج کے دور میں ڈیورس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کو ڈیورس ہو جاتی ہے، اور خصوصاً یہ چیز لڑکیوں میں دیکھی جا رہی ہے، وہ ڈیورس لے لیتی ہیں اور اس کو باقاعدہ سے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں کہ جی ہم بہت خوش ہیں، ہم آزاد ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے امپورٹنٹ بات جو ہے لڑکیوں کے لیے کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں کہ جب ہم اپنا لائف پارٹنر چنتے ہیں نا، موسٹلی دیکھا جاتا ہے جو اسکول کالجز میں ہوتی ہیں سب سے زیادہ ان میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اب تو خیر گھر والی بھی جو ہے نا وہ بات نہیں رہی ہے پابندی والی، کیونکہ موبائل نے ہر بچی کو، ہر لڑکی کو جو ہے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ تو جب ہم موبائلوں سے باہر آتے جاتے کسی کو تصور کرتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر ہے، تو آخر میں ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں جس کے بنا پر جو ہے ہم اتنے بڑے رسک لیتے ہیں، اور یہ اپنی ذات کے ساتھ ہم خود زیادتی کرتے ہیں ڈیورس لے کے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب شادی ہو جاتی ہے یہ ہمارا شرعی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ جب ہم نکاح کر لیتے ہیں، نکاح میں آ جاتے ہیں ایک انسان کے، تو تھوڑی بہت ہمیں اس شخص کی بھی ماننی پڑتی ہیں۔ یہ نہیں کرنا کہ ٹوٹل اپنے ہی مانی جائیں، اب جو ہمارے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے ہمیں اس کی بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ ہمارے جو ہے لائف میں 100% جو ہوتا ہے نا، اس بندے کا بھی حق ہوتا ہے جس کو ہم نے اپنے نکاح میں قبول کیا ہے۔ تو زیادہ تر خرابی کہاں پہ آتی ہے کہ پہلے شادی سے پہلے گھومنا پھرنا ہر چیز ہوتی رہتی ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہمیں شادی کے بعد بھی ایسا رکھا جائے گا، جبکہ یہ چیز غلط ہے۔ شادی سے پہلے کی بات اور ہوتی ہے، اتنی ذمہ داریاں ہمارے سر پر نہیں ہوتی ہیں۔ جب شادی ہو جاتی ہے ذمہ داریوں کے اندر جو ہے وہ انسان دھنستا چلا جاتا ہے، چینج نہیں آتا، دھنستا چلا جاتا ہے، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیتا ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں ہمارے سر پر ہوتی ہیں، تو ان کو پورا کرتے کرتے انسان جو ہے یہ قدر آگے تک نکل جاتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اندر سے مائنس کر دیتا ہے، یہ چیز پتہ ہی نہیں چلتی ہے۔ تو ڈیورس کو سیلیبریٹ کرنا، میں آپ کو جو ہے اس کے بہت زیادہ وجوہات بتاؤں گی کہ کس بنا پر جو ہے یہ ڈیورس کس بنا پر ہوتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اتنے معمولی سی باتوں سے جو ہے ہم کیوں نہ واقف ہیں، چھوٹی سی بات پہ اتنا بڑا ری ایکشن جو ہے وہ کس بنا پر کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی جو ہے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ اس طرح کے ویڈیوز جو ہیں وہ کس نے سوشل میڈیا پر دیکھی، حالانکہ اتنی زیادہ وائرل ہوئی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ موسٹلی لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا۔ ڈیورس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے اسلام کے بالکل اپوزٹ چیز ہے۔ کہنے کو ہم مسلمان رہ گئے ہیں، لیکن ہم جو ہے اپنے اسلام سے ہٹ کر جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہ خوش ہی ہونا ہے نا۔ یہ جو ہماری مشکلات ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہماری بڑی بڑی غلطیاں بن جاتی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کفارہ بھی ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو ہم جو ہے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ کل جو ہے ویڈیو طلاق کے بارے میں تھوڑی سی بنائی گئی کہ طلاق کو جو ہے وہ کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ پہلی ریزن موبائل کی نظر آئی کہ موبائل جو ہے دیکھیں اب ایک سہولت ہے ہمارے لیے موبائل کا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں موبائل میں کتنی سہولیات دی گئی ہیں۔
تو لیکن ہر چیز کا جو ہے وہ صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس موبائل کے تھرو جو ہے وہ اپنا رزق کما رہے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف تفریحی طور پر یہ رکھا ہوا ہے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس موبائل کی وجہ سے جو ہے وہ غلط راستے کا شکار ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، چیز ایک ہی ہے لیکن استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سب کا الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کل بات کی گئی کہ صرف جو ہے وہ باہر جانے والی لڑکی ہی جو ہے شکار نہیں ہوتی ہیں لڑکوں کے، بلکہ موبائل کے تھرو گھر میں بیٹھی لڑکیاں بھی شکار ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی لڑکے تعریف کر دیتے ہیں یا منہ کو کچھ لگا دیتے ہیں تو لڑکیاں بھی اس طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ ان میں کیا چیز ہوتی ہے؟ جلد بازی لڑکیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو چیز انہوں نے دیکھ لی، جو سامنے ہے وہ دیکھتے ہیں، بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے، جو سامنے ہوتا ہے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، اور یہی تصور کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ نیکسٹ بھی ایسا ہی ہوگا، جبکہ یہ چیز غلط ہے۔ دونوں پہلوؤں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہمارے بڑے جو ہیں وہ رشتہ کرتے ہیں نا، تو ہر چیز کے پہلو کی طرف جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ میں کہتی ہوں کہ اینڈ تک نبھتے ہیں، جب تک سانسیں ہیں۔ کوئی بھی اس میں جو ہے وہ ڈیورس وغیرہ کا چکر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ فیصلے ہمارے بڑوں کو بھی ایسے ہوتے ہیں جو غلط ہو جاتے ہیں، لیکن میجورٹی کیا ہے، ان کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور جو یعنی کہ آج کے دور میں لڑکا لڑکی کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ جذباتی طور پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے صرف ایک پہلو دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے، وہ نہ بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں نہ دونوں پہلوؤں کی طرف دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رشتے کم نبھتے ہیں۔ اور جب جذبات میں آ کر انسان فیصلے کرتا ہے تو اس کی جو مدت ہوتی ہے نا رشتے کی، وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کی بات کو۔ موبائل پر بات کرنا اور ہے، کبھی کبھار ملنا بھی اور ہے، لیکن جب ہم ایک انسان کے ساتھ رہتے ہیں، مسلسل دن ہو یا رات جب ہم گزارتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی نیچر کا پتہ چلتا ہے۔ وہاں پہ ہمارا جو ہے اصل امتحان ہمارا وہاں پر ہوتا ہے کہ ہم نے صبر کا کتنا مظاہرہ کیا ہے۔ تو اتنا گھبرانے سے جو ہے یہ بہتر یہی ہے کہ جب بھی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمارے اسلام نے اس چیز کو جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے وہ ہٹ کر بات نہیں کروں گی، ہمارے اسلام نے جو ہے وہ اتنی اجازت دی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے اپنی مرضی کا جو ہے اپنا لائف پارٹنر چوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے اپنا لائف پارٹنر چوز کر لیا ہے، آپ نے دل میں خیال کر لیا ہے، سوچ لیا ہے کہ میں نے جو ہے آئندہ کی زندگی جو ہے فلاں بندے کے ساتھ گزارنی ہے، تو میری ان سب لڑکیوں سے لڑکوں سے گزارش یہی ہے کہ خفیہ رابطے رکھنے سے اور جو ہے والدین سے دور ہو کر نکاح کرنے سے بہتر یہی ہے کہ اپنا جو ہے یہ اپنے پیرنٹس کو بتائیں کہ جی ہم فلاں لڑکے کو یا ہم فلاں لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ اب آپ بڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جا کر جو ہے یہ اچھی طرح تسلی کر لیں کہ یہ چیز، یہ لڑکی یا لڑکا ہمارے لیے اچھا ہے کہ نہیں ہے ہمارے مستقبل کے لیے، نہ کہ یہ کہ جو ہے ایک تو ہم غصے کی حالت میں اپنے گھر والوں کو بتائیں، اگر وہ کوئی ریئیکٹ کر دیتے ہیں تو اوپر سے ہم بھی جو ہے اس کے اپوزٹ چلیں، غصے کی کنڈیشن میں گھر سے نکل جائیں، لڑکی کو باہر نکالیں، لڑکے کو فورس کریں کہ وہ باہر نکل آئے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دے تو ہم بھاگ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، ان رشتوں کی مدت جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ موبائل کا سارا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کے اچھے پہلو بھی ہیں اور برے پہلو بھی ہیں۔ چیز ایک ہی ہے لیکن استعمال کرنے کے طریقے الگ ہیں۔ دوسرا کیا ہے، اپنے جو ہے وہ بڑوں کو اس چیز میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ جو رشتے کی چیز بات ہوتی ہے نا، یہ ہماری تا زندگی تک جاتی ہے۔ یہ صرف جو ہے یہ دو لوگوں میں نہیں، دو انسانوں میں یہ رشتہ نہیں جڑتا، بلکہ دو خاندانوں میں جڑتا ہے۔ اگر اپنے خاندانوں کو اہمیت دیں گے نا، تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سنور جائیں گی۔
اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم لو میرج کر لیتے ہیں تو بعد میں ہماری بن نہیں پاتی ہے، اور پھر اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی آس امید لگا دیتا ہے، کوئی بچہ ہو جاتا ہے تو بچے کے بعد بھی نہیں بنتی ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے، تو سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نہ تو لڑکے کا ہوتا ہے نہ لڑکی کا ہوتا ہے۔ جو درمیان میں اس رشتے کو قائم ہوتے ہوئے جب درمیان میں جو بچے آتے ہیں، سب سے زیادہ جو ہے لاس ان کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور باپ سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، کسی کا کچھ نہیں جاتا ہے۔ اگر شوہر ہے، شوہر سے بیوی علیحدہ ہوگی تو شوہر کو نئی بیوی مل جائے گی، بیوی ہے تو بیوی کو نیا شوہر مل جائے گا۔ تو مسئلہ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ بچوں پر، آنے والی نسلوں پر۔ یا تو آپ کی اگر نہیں بنتی تو یہ بچے والا رسک نہ لیں، سٹیپ نہ اٹھائیں۔ اگر آپ کے بن جاتی ہیں تو اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، کیونکہ بڑوں کے جب رشتہ نہیں نبھتے ہیں، بچے اندر پس جاتے ہیں، روز روز کی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے وہ دیکھتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ جو ہماری نسلیں ہوتی ہیں وہ بھی تباہ ہوتی ہیں اور وہ آگے کی طرف بھی نہیں بڑھ پاتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ جو ہے یہ باہر کے ممالک میں بھی دیکھا گیا ہے، افریقہ والی سائڈ میں، ملتانیہ والی سائڈ پہ دیکھا گیا ہے کہ جی جب ڈیورس ہوتی ہیں تو اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، مہندیاں لگتی ہیں، اور جو ہے کس چیز پر کیا جاتا ہے، پارٹیز ہوتی ہیں، کھانے وغیرہ بنتے ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شادی ہوئی ہے، ایک شادی ٹوٹے تو دوسری شادی ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، جس کی پہلی نہیں نبھے گی، جس کی پہلے کے ساتھ نہیں بن آئے گی، تو آپ یہ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ وہ آگے بھی جو ہے وہ سٹیپ اٹھائیں گے تو ان کی آگے نبھے گی؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا۔ تو اگر ہم نے آگے بھی جا کے کمپرومائز کرنا ہے، ہم نے برداشت ہی کرنا ہے، تو جب ہم پہلے رشتے کو خوشی سے اپنا رہے تھے تو آپ نے یہ چیز اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لینی ہے کہ ہم نے برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی نعمت اور رحمت سے جو ہے وہ نوازے، تو ہم نے ان کے لیے ہر چیز برداشت کرنی ہے، بہت زیادہ برداشت کر، میں نہیں کہہ رہی، جب دیکھیں سر سے پانی اوپر ہو جائے نا تو پھر کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم صبر کر سکتے ہیں، تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ ڈیورس والی سائٹ پر نہ جائیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے سمجھا جائے تو ہمارے اسلام میں بھی جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب میں نے آپ کو بار بار یہ چیز کہہ رہی ہوں کہ عورت کو جو ہے وہ جذباتی قرار دیا گیا ہے ہمارے اسلام میں بھی، اس لیے جو ہے وہ طلاق کا حق جو ہے یہ عورت کو نہیں دیا گیا بلکہ مرد کو دیا گیا ہے۔ مرد میں جو ہے برداشت کا پھر مادہ ہوتا ہے، عورت میں نہیں ہوتا۔ عورت جو ہے وہ 1 منٹ سے پہلے جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، جذبات میں آ جاتی ہے، طرح طرح کی سوچیں رکھتی ہے، فیصلے اپنے دل و دماغ میں کر لیتی ہے۔ یہ طلاق کا جو حق جو ہے صرف اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ ہاں، جب مرد نہیں نبھانے والا، نہیں طلاق دیتا، اذیتیں دیتا ہے، تو پھر عورت کو جو ہے وہ خلا کا حق ہے، عورت خلا لے سکتی ہے۔ تو دیکھیں ان چیزوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر ہم ان چیزوں پر غور کریں تو ہم جو ہے بہت بڑے ڈیورس والے فساد سے بچ سکتے ہیں۔ تو برائے کرم جب بھی اپنا لائف پارٹنر جو ہے وہ چنیں تو آگے پیچھے دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر چنیں کہ بعد میں آپ کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی مشکل نہ ہو، آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک قدرتی چیز ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی انسان، کوئی لڑکا یا کسی کو کوئی لڑکی اچھی لگی تو ہم جو ہے وہ دل میں تصور کرتے ہیں اسے اپنا لائف پارٹنر کہ ہم نے اپنی اگلی زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ اگر آپ نے پسند کیا ہے، آپ نے ارادہ کیا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بڑوں کو جو ہے اس رشتے میں، اس نئے رشتے میں شامل کریں، ان کو اہمیت دیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر وہ جو ہے آپ کا لائف پارٹنر آپ کے آنے والے مستقبل میں جو ہے وہ اچھا ہوگا تو وہ اس کو پیچھے کریں گے، بلکہ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے خوش رہیں۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو بھی تھوڑی خوشی دے دیا کریں، ان کو بھی اتنا حق دیا کریں جو آپ کو اس دنیا میں لے کر آئے، جنہوں نے آپ کو اتنا جو ہے وہ پال پوس کر بڑا کیا، جنہوں نے آپ کو پرورش کی، آپ کو پڑھایا لکھایا،
تو اپنے جو ہے اس مین جو ہے رشتے میں ان کو اہمیت دے. تو میں کہتی ہوں نہ تو کبھی لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوں گے، تو نہ ہی جو ہے یہ ڈیورس والے معاملات دیکھنے میں آئیں گے. اب آپ یقین کریں، میں نے بہت ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی جہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ کیک کاٹا جا رہا ہے اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے ہیپی ڈیورس. یعنی کہ اب میں آزاد، بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد، اب میں اپنی مرضی سے اٹھ سکتی ہوں، بیٹھ سکتی ہوں، سو سکتی ہوں. تو دیکھیں اگر آپ یہ چیزیں قربان ہی نہ کر سکتے تو پھر آپ جو ہے یہ شادی کا لفظ بھی جو ہے اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ شادی جو ہے یہ نام ہی قربانی کا ہے. اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے تو یہ شادی کا لفظ جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے. پھر آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں، آپ جس طرح مرضی آزاد رہیں. اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شادی تو نہیں کرتے ہیں، دیکھنا وہ شادی نہیں کرتے، لیکن وہ حرام رشتے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، جگہ جگہ منہ مارتے ہیں. تو ایسے جو ہے انسان کے پوری نہیں پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں حلال رشتہ دیا ہے، اس حلال رشتے کو اپنائیں، اپنی جو ہے ذات کو تھوڑا قربان کریں، تو پھر آپ دیکھیں کس طرح رشتے چلتے ہیں اور ڈیورس کی جو تعداد ہے وہ کس طرح کم ہوتی ہے. شکریہ.